تکمیل پاکستان سیریز کے نئے پروگرام کے ساتھ حاضر ہیں۔ آج ہم ٹکڑوں میں بٹے ہیں۔ ابلیسی طاقتیں اور صہیونیت ہم پر غلبہ پا چکی ہے۔ ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت نہ صرف ہمیں دنیا کے نقشے پر ٹکڑوں میں تقسیم کیا گیا، بلکہ ہمارے معاشرے میں ایسی پھوٹ ڈالی گئی کہ گزشتہ 1 صدی سے ہم ایک دوسرے کے دست و گریباں ہیں۔ ہمیں فرقوں میں تقسیم کر دیا گیا، ہمیں سوچنے کی سمجھنے کی صلاحیت سے محروم کیا گیا، ہم ایک دوسرے کو دیکھنے کے بھی روادار نہیں رہے۔ مسلمان کی جان کا دشمن بن گیا۔ فرقوں اور قومیت کی بنیاد پر گزشتہ کئی دہائیوں سے بہت سے اہم ممالک نہ صرف براہ راست جنگیں لڑ چکے ہیں، بلکہ آج بھی ایک دوسرے کے خلاف پراکسی وار کا حصہ ہیں۔ ہم فرقوں کی صورت میں ایک دوسرے کے مد مقابل ہیں۔ مغربی اور صہیونی طاقتیں دور بیٹھی ہماری بے بسی کا تماشا دیکھ رہی ہیں اور ہماری لا علمی پر ہمیں مزاح کا موضوع بھی بنا رہی ہیں۔ آج امت کا تصور ختم ہو چکا ہے۔ مسلم ممالک آپس کے باہمی تعلقات فرقوں کی بنیاد پر طے کر رہے ہیں۔ مشرق وسطیٰ جہاں سے دین محمدی پھیلا تھا، آج انتشار کا شکار ہے۔ اللہ کے بے شمار فضل کے باوجود عرب ممالک اسرائیلی اشیرباد کی خواہش رکھتے ہیں۔ سلطنت عثمانیہ کے زوال کے بعد مسلم امہ کا شیرازہ مکمل طور پر بکھر گیا۔ 1 صدی گزرنے کے بعد ہم مزید ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں۔ مسلمان جن کی ساری آبرو اتحاد تھی، ایسے پارا پارا ہوئی کہ اصل مسلمان کی پہچان مشکل ہو گئی۔ ہم بھول گئے کہ ہماری فلاح دین محمدی اور اللہ کی کتاب میں ہے۔ ہم اللہ کی کتاب میں اپنی فلاح ڈھونڈنے کے بجائے دنیاوی سہارے تلاش کرنے لگے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنے ماننے والوں کو حکم دیا ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور پارا پارا نہ ہونا۔ ایک اللہ، ایک رسول اور ایک کتاب کے ماننے والوں کی فرقہ بندیوں کی کہانی بہت افسوسناک ہے۔ آج دنیا میں مسلمان تقریباً 2 ارب ہونے کے باوجود کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ مسلم تاریخ کے حامل ممالک اور شہر تباہ حالی کا شکار ہیں۔ افغانستان، عراق، شام، مصر، لیبیا، یمن، فلسطین اور بہت سے افریقی ممالک جنگ و جدل میں تباہ ہو چکے ہیں۔ کوئی ایسی سرزمین نہیں ہے جہاں مسلمان عزت سے جی رہے ہیں۔ اقبال نے 1912 میں مسلمانوں کی حالت زار پر یہ شعر کہا تھا: آبرو باقی تیری ملت کی جمعیت سے تھی، جب یہ جمعیت گئی دنیا میں رسوا تو ہوا۔ آج مسلمانوں کی یہ فرقہ بندیاں اور گروہی اختلافات دراصل فرعونی ذہنیت کی ہی پیداوار ہیں۔ قرآن مجید کی نظر میں فرقہ پرستی فرعون کی ایجاد ہے۔ فرعون عوام میں تفرقہ بازی اور گروہ بندی کا بڑا ماہر تھا۔ اس نے اپنی جھوٹی خدائی کے بچاؤ کے لیے یہ ہتھ کنڈے استعمال کیے، عوام کو ٹولیوں میں بانٹ رکھا تھا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فرعون نے زمین میں سرکشی کی اور اس کے باشندوں کو گروہوں میں تقسیم کر دیا۔ امہ میں گروہ اور فرقہ بندیوں کی صورتحال پر لب کشائی کرتے ہوئے شاعر مشرق نے اپنے اشعار کے ذریعے سوال اٹھایا تھا اور کہا تھا کہ منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی، دین بھی، ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک۔ فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں۔ گروہ اور فرقہ بندیوں کی اصل وجہ قرآن مجید سے ہماری دوری ہے۔ آج ہماری اور مسلم امہ کی فلاح صرف اور صرف قرآن مجید کی تعلیمات میں موجود ہے۔ قرآن کی سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے مومنو، اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو، اور اگر کسی بات میں تمہارے مابین اختلاف واقع ہو جائے تو اگر تم اللہ اور رسول پر ایمان رکھتے ہو تو اس معاملے کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو۔ برطانوی راج کے دوران شیخ الہند مولانا محمود الحسن جب 1916 سے 1920 کے دوران 4 سال مالٹا میں پابند سلاسل رہنے کے بعد واپس آئے تو ایک روز عشاء کی نماز کے بعد علماء کے مجمع سے بات کرتے ہوئے فرمایا کہ ہم نے مالٹا کی زندگی سے 2 سبق سیکھے ہیں۔ یہ الفاظ سن کر سارا مجمع ہمہ تن گوش ہو گیا۔
شیخ الہند کہنے لگے کہ 80 سال علماء کو درس دینے کے بعد میں نے جیل کی تنہائیوں میں اس پر غور کیا کہ پوری دنیا میں مسلمان دینی اور دنیاوی حیثیت میں کیوں تباہ ہو رہے ہیں، تو اس کے 2 اسباب معلوم ہوئے۔ ایک ان کا قرآن کو چھوڑ دینا اور دوسرا آپس کے اختلافات اور خانہ جنگی۔ اس لیے میں وہیں سے یہ عزم لے کر آیا ہوں کہ اپنی باقی زندگی اس کام میں صرف کروں کہ قرآن کریم کو لفظاً اور مانن عام کیا جائے۔ آج سے 104 برس قبل شیخ الہند نے بہت مختصر انداز میں امہ کے زوال کی وجہ کی طرف اشارہ کر دیا تھا۔ حقیقت میں آج 1 صدی گزر جانے کے بعد مسلم امہ کی صورتحال مزید تشویشناک ہو چکی ہے اور ہم آج اپنے زوال کی نچلی سطح تک پہنچ چکے ہیں، اور ہمارے زوال کی واحد وجہ اللہ پاک کی کتاب قرآن مجید سے دوری ہے۔ اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ اللہ کی کتاب اور رسول پاک کی تعلیمات سے دوری کی صورت میں اس کی فلاح ممکن ہے تو وہ صرف تباہی اور بدحالی کی طرف بڑھے گا۔ آج پاکستان کے مسائل کا حل صرف اور صرف اللہ کی کتاب میں موجود ہے، اور ہمیں گروہ اور فرقہ بندیوں کو ختم کرنا ہوگا۔ انقلاب محمدی میں ہی ہماری فلاح ہے اور خلافت ہی مستقبل کی راہ ہے۔